ایک نوجوان جو کہ اپنی فیملی کے ہمراہ بلوچستان جاتا ہے، بڑے خواب سے جا کر جاتا ہے کہ بلوچستان جائے گا، اپنی فیملی کے ہمراہ وقت گزارے گا، چھٹیاں گزارے گا اور پھر واپس لوٹ آئے گا. لیکن شاید یہ وہ آخری ٹور تھا، یہ آخری سفر تھا اس نوجوان کا جو اپنی فیملی کے ہمراہ اس نے یہ سفر کیا. اور وہ نوجوان اس بلوچستان سے کبھی واپس لوٹ کر نہ آیا جس بلوچستان وہ بہت خواب سجا کر گیا تھا. جس بلوچوں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا انہوں نے کہ مہمان نوازی میں اگر کوئی صوبہ مشہور ہے، کوئی قوم مشہور ہے تو وہ بلوچ ہیں، لیکن وہاں پر کس قسم کی مہمان نوازی سے اسے نوازا گیا، یہ سب کچھ ناظرین کرام دل دہلا دینے والے واقعات تھے. ناظرین کرام اس واقعے میں دوسرا بھی اہم پہلو ہے، اور اگر میں آپ کو کہوں کہ مارنے والوں نے خود پولیس کو کال کی، مارنے والوں نے خود ریسکیو کیا اس پوری فیملی کو، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جی ہاں، ایسا ہی کچھ ہوا ہے اس پورے واقعے میں. ناظرین کرام ایک فیملی جو کہ جن کا تعلق کراچی سے تھا، جو کہ چھٹیاں منانے کے لیے جاتی ہے، کوئٹہ کی جانب رخ کرتی ہے کیونکہ آج کل گرمی کی جو ہے شدت آپ سب کے سامنے ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کوئٹہ جائیں گے، وہاں پر چھٹیاں گزاریں گے اور چھٹیاں گزارنے کے بعد وہ واپس آ جائیں گے. اور صرف انجوائمنٹ کی خاطر، چھٹیوں کی خاطر وہ نوجوان اور ایک خاتون ان کی یعنی کہ اہلیہ اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ اس سفر پر روانہ ہو پڑتے ہیں. وہ کوئٹہ جاتے ہیں. کوئٹہ میں جا کر وہاں پر بہت سی جگہوں کو ایکسپلور کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، فوٹیجز بناتے ہیں، اور یہ فوٹیجز ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر باقاعدہ سے شیئر بھی کیے جاتے رہے. اب 10 محرم کے بعد وہ نوجوان اور اس کی فیملی وہ اب واپسی کا سفر باندھتے ہیں. وہ وہاں پر اس سے پہلے ایک پرائیویٹ فیملی کے پاس ٹھہرتے ہیں اور پھر رات کو کوئٹہ سے واپس کراچی کی جانب جو ہے وہ سفر ہوتے ہیں. لیکن وہاں پر کچھ سوالات جنم لیتے ہیں کہ اس فیملی نے بھی انہیں نہ روکا کہ رات کے وقت بلوچستان میں سفر کرنا کتنا خطرناک ہے، کیونکہ آئے روز واقعات سنے جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے پنجاب کے خاص طور پر لوگوں کو نہیں چھوڑا جاتا اگر وہ بلوچستان میں ملیں، خاص طور پر مجید بریگیڈ BLA کی جانب سے انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ چیزیں کیا اس نوجوان کو معلوم نہیں تھی، یا اس وہاں پر رہنے والے لوگوں نے جن فیملی کے ہمراہ وہ موجود تھے انہوں نے انہیں نہیں بتایا؟ تقریباً ناظرین کرام رات کو 9 بجے کے قریب یہ نوجوان اپنی فیملی کے ہمراہ واپسی کراچی کے لیے جو ہے رخت سفر باندھتا ہے اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے یہ نکل پڑتے ہیں. تھوڑا ہی سفر انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ راستہ بھول جاتا ہے اور پھر یہ گوگل میپ کا سہارا لیتا ہے. گوگل میپ کے ذریعے اب یہ نوجوان سفر کرتا ہے. اب گوگل میپ آپ میں سے اگر کوئی یوز کرتا ہے تو آپ کو بہتر اس کا آئیڈیا ہوگا کہ وہ ہمیشہ آپ کو ان راستوں سے لے کر جائے گا جو کہ شارٹ کٹ ہوں، شارٹ راستے ہوں. وہ آپ کو لمبے سفر سے، لمبے روٹ سے بچانے کے لیے آپ کو شارٹ کٹ اکثر جو ہے وہ ان راستوں سے لے کے جاتا ہے، لیکن وہ شارٹ کٹ ہمیشہ ہی خطرناک ہوتے ہیں. اسی طرح کا شارٹ کٹ گوگل میپ نے اس نوجوان کو دیا اور یہ نوجوان مین سڑک کو چھوڑ کر کچے راستے پر چل پڑا. رات کے تقریباً 9 بجے وہاں سے نکلے ہیں تو 10 بجے کے قریب یہ وقت تھا جب یہ خاندان پورا ایک کار میں سوار واپسی کا سفر باندھے اس کچے راستے پر جو ہے سفر کر رہے تھے. دشت غالباً اس علاقے کا نام ہے. وہاں پر کچھ افراد دور سے انہیں دکھائی دیے اور انہوں نے روکنے کے لیے اشارہ کیا. اب یہ نوجوان وہاں پر ڈر جاتا ہے اور یہ فوراً ریورس گیئر لگاتا ہے، گاڑی کو موڑتا ہے اور موڑتے ساتھ ہی یہ سپیڈ لگا دیتا ہے واپسی کے لیے. لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. وہاں پر جن افراد نے، جس گروہ نے انہیں روکا تھا، ان کی جانب سے پیچھے سے فائرنگ شروع کر دی جاتی ہے. اور فوٹیجز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گاڑی میں سوار تھے سب کی سب گولیاں جو ہے وہ پیچھے شیشے اور پیچھے گاڑی کے یعنی کہ پچھلے حصے کو انہوں نے متاثر کیا. اور پھر وہ گولیاں اگر لگی اس نوجوان کو، ایک گولی اس نوجوان کی اہلیہ کو لگی. بچے اس وجہ سے محفوظ رہے کیونکہ جب گولیوں کی آوازیں انہوں نے سنی تو فوراً سے پہلے انہوں نے اپنے بچوں کو گاڑی کی سیٹ کے نیچے دبا دیا اور بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو بولا کہ بیٹا آپ نے باہر نہیں آنا. اور پھر یہ خود اس نے گاڑی کو سپیڈ ماری. لیکن سپیڈ کیا مارتا، گولیوں سے آخر گاڑی کہاں تک اور کب تک بچ سکتی تھی. اس نوجوان کو گولیاں لگی اور یہ شدید زخمی ہوا اور پھر گاڑی بھی آہستہ آہستہ جا کر رک گئی. ٹائر پھٹا ہوگا، بلاسٹ کیا ہوگا، یا پھر خود جب انسان گر جاتا ہے تو پھر گاڑی کیسے چل سکتی ہے. اب وہاں پر رات کا اندھیرا ہے، پہاڑ ہیں، ہر طرف تاریکی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 معصوم بچیاں اور ایک خاتون جس کے سامنے خود بھی زخمی ہے اور اس کا زخمی شوہر بھی پڑا ہے، اس نے وہ لمحے کیسے گزارے ہوں گے. وہاں پر اس نے کوشش کی پولیس کو کال کرنے کی، اطلاع کرنے کی،
اب پولیس کو راستہ سمجھ نہیں آ رہا اور وہ خاتون بھی راستہ نہیں سمجھا پا رہی کیونکہ اس کے لیے بھی وہ سارے راستے نئے ہیں. وہ خود گوگل میپ کا سہارا لے کر یہاں تک پہنچے تھے. انہیں راستوں کا روڈز کا بھی نہیں پتا, جگہ کے نام بھی نہیں معلوم. وہ صرف اتنا کہتے تھے کہ یہاں پر پہاڑ ہے, پہاڑوں سے آگے میدانی علاقہ ہے اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اب یہ کس جگہ ہے, کون سا علاقہ ہے, یہ انہیں نہیں معلوم. پولیس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اب باہر نکل کر اس خاتون نے چلانا شروع کر دیا. اور پہلے بھی کیونکہ اب شوہر اس کا جب سامنے آخری زندگی کے جو لمحات ہیں وہ گزار رہا ہو اور ظاہر ہے وہ کرا رہا ہوگا, خود اس کی کراہٹ کی آوازیں بھی ہوں گی, تو اس نے وہاں پر مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا. اب پہاڑوں میں کس نے آنا تھا اس خاندان کی مدد کرنے کے لیے؟ اور پھر جب وہ افراد جنہوں نے جس مسلح جتھے نے باقاعدہ سے اٹیک کیا تھا اس گاڑی پر, وہ آگے بڑھے اور وہ اس گاڑی کے قریب ہے, وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو ایک پوری فیملی تھی اور ان کی جانب سے فیملی پر گولیاں برسائی گئی. اب انہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں غلطی کا احساس ہوا ہو سکتا ہے یہ سب کچھ جان بوجھ کر ان کی جانب سے کیا گیا ہو, کیونکہ یہ جو کچھ میں آپ سے رپورٹ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, یہ وہاں پر جو علاقے والے ہیں یا خاص طور پر وہاں کے جو صحافی ہیں, یہ ان کی زبانی انہوں نے جو کچھ بتایا وہ کچھ میں آپ تک اس وقت ناظرین کرام پہنچا رہا ہوں. تو اب ان کی جانب سے پولیس کو کال کی گئی اور پولیس پھر بعد میں, اس وقت پولیس کو لگا شاید ہمیں ٹریپ کر رہے ہیں, پولیس اس وقت نہ آئی. صبح کو 5 بجے پولیس آتی ہے, رات کو 11 بجے کا واقعہ, اور صبح کے 5 بجے تک وہ خاتون جس کا شوہر تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے گیا, وہ خاتون خود بھی جسے گولی لگی تھی وہ خود بھی جو ہے وہ درد سے کرا رہی تھی, اور خاص طور پر وہ اپنی بیٹیوں کا سہارا بنی ہوئی تھی. اپنی بیٹیوں کو اس نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا. اور پھر 5 بجے پولیس آتی ہے, تب تک یہ افراد وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. پولیس ان کو ریکور کرتی ہے, ریسکیو کرتی ہے, انہیں لے کر جاتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے اور پھر انہیں ایئر ایمبولینس کے ذریعے کراچی واپس پہنچا دیا جاتا ہے.